جائے تو یہ موسیٰ نہیں ہے، اور اگر یہ سانپ کی طرف جاتا تو یہ ضرور موسیٰ ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پر چل کر سانپ کے پاس پہنچنے کے قریب تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر آگ پر رکھ دیا تاکہ فرعون کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ بچہ موسیٰ ہے۔ جب آپ کا ہاتھ آگ پر رکھا گیا تو بچے کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ فوراً اپنی انگلی کو اپنے ہاتھ کو منہ میں دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کیا اور اپنی انگلی کو فوراً منہ میں دے لیا، جس کی وجہ سے آگ سے انگلی جلی اور انگلی سے پھر آپ کی زبان جل گئی، جس کی وجہ سے آپ جب بولتے تھے تو آپ کی زبان سے بات صاف صاف ادا نہیں ہوتی، آپ کی زبان میں توتلا پن لکنت پیدا ہو گئی، آپ صاف طریقے سے اپنی بات کو نہیں سمجھا پاتے تھے۔ لہذا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اب چونکہ آپ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کو آپ کو نبی بنانا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے گزرے، راستے میں دیکھا کہ ایک شخص قبطی ہے، فرعونی ہے، اور ایک بنی اسرائیل کا بوڑھا شخص ہے۔ قبطی نے ایک بڑا گٹھر لکڑیوں کا تیار کیا ہے اور وہ اسرائیلی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نسل ہے ان سے یہ کہتا ہے کہ اس لکڑی کے گٹھر کو اٹھا کر فرعون کے باورچی خانے تک پہنچا کر آؤ، اور وہ شخص بوڑھا ہے، وہ ان لکڑیوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں لا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، یہ تو ہماری قوم کے آدمی ہیں اور یہ تو میری مدد فرمائیں گے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی سے کہا کہ تم کیوں ظلم کر رہے ہو؟ یہ بوڑھا شخص ہے، کسی اور کو بلا کر آپ یہ کام کرا سکتے ہو۔ لیکن فرعونی اپنی حرکت سے باز نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعونی کے ایک گھونسا مارا، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر مر گیا۔ اس کے بعد اب فرعونیوں نے بنی اسرائیلیوں پر اور ظلم کیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنا علاقہ مصر چھوڑ کر مدین کی طرف تشریف لے گئے، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام ہے، آپ وہیں پر رہے اور وہیں پر آپ نے اپنی شادی حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکی سے کی ہے۔ پھر اللہ نے آپ کو کوئی طور پر بلایا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی تجلی عطا فرمائی ہے، اللہ نے آپ کو توریت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے ہیں اور اللہ کا حکم لے کر آئے، اور اللہ نے آپ کو حکم یہ دیا ہے کہ اب آپ جا کر فرعون کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ فرعون کے پاس آئے، دعوت دی، فرعون نے آپ کی بات کو نہیں مانا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مصر سے نکال کر اپنی اصلی وطن کی جانب، جو آپ کا ملک شام اصل وطن ہے، جہاں سے آپ کے آباء و اجداد ہجرت کر کے یہاں پر آ کر آباد ہوئے ہیں، اپنے اصل وطن کی طرف لے کر جانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی قوم نے کچھ آپ کا ساتھ دیا ہے اور آپ کے ساتھ چلی ہے۔ وادی سینا اور مصر کے قریب ایک دریا ہے جسے بحیرہ قلزم کہا جاتا ہے۔ اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے کر چلے ہیں۔ اللہ نے وہاں پر آپ کے عصے سے 12 راستے ظاہر کیے ہیں، اور یہ آپ کے 12 قبیلے اس راستے سے پار ہو کر اس دریا سے نکل کر گئے ہیں۔ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، فرعون ختم ہو گیا۔ اس کے بعد قوم جب آگے پہنچی تو وہاں پر ایک قوم آباد ہے جو سامری کے ماننے والی ہے۔ وہاں پر آپ کی قوم نے دیکھا کہ یہ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں بھی ایسا معبود چاہیے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم اس کی عبادت کریں۔ لہذا اس کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد اس قوم میں کچھ افراد باقی رہ گئے۔ اسی درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ اب اس بات ڈور کو یوشع بن نون نے سنبھالا ہے۔
اور اس کے بعد کچھ قوم آپ کے پرچم کے تلے آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس قوم کی حکومت آئی ہے اور 400 سال تک حکومت کی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت سلیمان، حضرت شمویل اور اسی طریقے سے دوسرے انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ معزز زمانہ، سب سے زیادہ طاقتور زمانہ، سب سے زیادہ قابل احترام زمانہ وہ زمانہ گزرا ہے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو طاقت نصیب ہوئی ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس چیز پر بنی اسرائیلیوں کو حکومت حاصل نہ ہوئی ہو۔ ہوا، پانی، مٹی، ہر چیز پر آپ کو حکومت حاصل تھی، یہاں تک حضرت سارہ علیہ السلام کے جسم سے جو آپ کے بیٹے حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں ان تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ اب اس کے بعد دنیا الگ الگ حصوں میں تقسیم ہونے لگی ہے۔ اب دنیا وسیع پیمانے پر وسیع و عریض ہو گئی، ایران کی سرحدیں بڑھ گئی، ہندوستان کی سرحدیں بڑھ گئی، عرب کی سرحدیں بڑھ گئی، پھر بغض نصر کا واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد اب جو نسل کا آگے آغاز ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوگا، جس کا تذکرہ آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔